تے انہاں بچیاں اگے ہون گزارش ہے کہ تسی نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ تسی جو سبحان اللہ کو وہ بھی ضرورت تو زیادہ کہہ دے، یہ تے خوبصورت جا لفظ ہے سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تے انج دا کہنا کہ اگلے کو تکلیف شروع ہو جائے، یہ مسئلہ ہے۔ اس واسطے بچے تسی نہیں بولنا، انتہائی واجب المکرم قابل شرح احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، خان کا ڈوگراں دے عشق دیہات فاروق نگر ہے نا، فاروق نگر دی بڑی پیاری خوبصورت اس مسجد دے نمازیوں، اہل محلہ، دین دی نسبت نال اللہ دی توفیق نال اللہ دی کارج کے میری تھوڑی ملاقات ہوئی ہے۔ بارگاہ رب العالمین اس میں ایک دعا کرنا کہ اللہ پاک میرا تھوڑا سب دا اپنے کارج بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور میری اطلاع دے مطابق ساڑھے میزبان مکرم محترم جناب رانا محمد عابد اقبال صاحب اور انہوں نے صاحبزادگان رانا فیصل صاحب اور جہانگیر صاحب دیگر حضرات، اے رانا برادری دے جتنے حضرات نے انہاں ساریاں دی محبت بری دعوت تے، اور حضرت مولانا عمران صاحب انہاں دی محبت بری دعوت تے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں دعا کرنا اللہ پاک میرا بڑا سب دا اپنے گھر دے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور یہ بڑی تواڈے لیے بھی سعادت والی گل ہے کہ علاقے دی جیت شخصیت عالم باعمل، اور میں اگر ایک کماں تے بھیجا نہیں ہوئے گا کہ ہر حوالے نال ساڈے رہنما ساڈے مربی جناب حضرت مولانا محمود امجد ڈوگر صاحب اپنیاں دینی اصلاحی سیاسی سماجی خدمات تواڈے علاقے نوں دے نال ایک منور کردے نے۔ اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے، اور رب تعالیٰ سانو غیر دے خزانیاں تو مدد کردیا ہویا سیدھی راہ اللہ عطا فرمائے۔ میں جدوں کا مسجد جا کے بیٹھا میں دیکھ رہا کہ یہ چونکہ ایک شادی کی تقریب کا ایک حصہ ہے، ایک پروگرام چاہے پرسوں ہے یا 2-4 دن بعد ہے کوئی برات کا سلسلہ، لیکن یہ بھی اسے تقریب کا ایک حصہ ہے، اسے خوشی نال دیکھو نا۔ حدیث پاک کی جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں جیڑے کام دا آغاز بندہ رب دے نام تو کردا ہے نا، انہوں بیچارے کو کی پتا ہے کہ کی پیا ہوتا ہے، انہوں نہیں پتا، بچہ بالکل۔ اس واسطے میں تاں ہی پابندی لائی سی مانا ہے، اور اصل پابندی میں لائی سی کہ جڑے بڑے کول بیٹھے ہو انہوں نے قابو کر کے رکھو۔ توجہ ہے تہاڈی؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہاں دی کوئی نہیں۔ اچھا ہوں جنہاں دی توجہ ہے ذرا ایک کری آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہی کام تساں کیتا پتر تساں نہیں بولنا، میں اس لیے پنجابی چ کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ بڑیاں نوں بولن تو میں کہنا لمبی تقریر کرنی، مختصر جی میں گل کرنی۔ توجہ دوستوں، میں عرض کر رہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے کسی بھی نیک کام دا آغاز کرے رب دے نام سے، یہ تو کرے۔ ویسے تو تفصیل موجود ہے کہ نیک کام کرو سجے ہاتھ نال کرو، ٹھیک ہے؟ اگر تسی پیدل چل رہے ہو تو سجے پاسے چلو، سلام لین واسطے پیر کرو، ٹھیک ہے؟ مسلمان بھائی نوں قبرستان تو گزرو تے السلام علیکم یا اہل القبور، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گھر کے معاملات اجدے ہون کہ تواڈے گھر دی گوشت والی ہانڈی دی خوشبو ہمسایہ گھر نہیں جانی چاہیے، جے اگر ٹر جائے تو پھر توڑی سالن دی بھی جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ساری دینی گلاں جنہاں دے اوپر سانو عمل کرنا چاہیے، لیکن میں یہ مبارکباد پیش کرنا ایڈوانس دے اندر یہ اپنے بھائی فیصل صاحب نو، رانا جہانگیر صاحب نو، اور انہاں دے ساری فیملی نو کہ جنہاں نے وہ ایک اپنی زندگی کی نئی شروعات کا آغاز اللہ پاک دے نام تو اس انداز کیتا ہے
کہ انہوں نے اہل محلہ اور اپنے سارے رشتہ داروں رب دے گھر اندر بلا لیا. مینوں یہ لگتا ہے کہ میں قیامت والے دن یہ مسجد بھی یہ گل آکھے کہ یا اللہ پاک جڑے ماحول چ لوگ رہندے سن نا اس ماحول چ بڑا کچھ کرتے سن. جڑے بندے کو جی تو میرے کو پہلے مولانا عمران صاحب ذکر کر رہے سن کہ جڑے بندے کو پیسہ ہوتا آئے تو وہ پھر فنکشن بھی اوڈا بڑا رکھتا ہے. ٹھیک ہے فنکشن بڑا ٹولا والے بہتے سپیکر والے زیادہ علاقے دے چودھری نمائندے بڑے لوگ آن تاکہ ذرا ہور ہمارے نال پبلسٹی ہوے تے پھر لوگ یہ گل کہن کی شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے. او بھائی جڑے کم دا آغاز او برا ہے او دا انجام بھی برا ہے. تے میرے محبوب نے فرمایا جڑے کم دا آغاز اچھا ہوے او دا آغاز انتہا اور او دا رزلٹ بھی اچھا ہی نکلدا ہے. کہ تساں اس کام دا آغاز اللہ دے گھر تو کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نال نوازے. ہن مینوں یہ دسو کہ نبی علیہ السلام دا میں نام لواں تے سب نے کی کہنا ہے؟ بولو 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 صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا ادا اجر ہے اللہ عطا فرمائے. تے جے گل دی سمجھ آئے تے پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بندے ڈرتے بہت نے بندے ڈرتے نے. میرے تو پہلے بیان ہویا ہے راتا ہو گیا نے سبحان اللہ تو تسی ڈردے ہو. مینوں لگدا ہے تسی یہ سوچ رہے ہو کہ جے سبحان اللہ کی تے ہوئے کچھ دینا پے جانا. انج دی کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے وہ تہاڈا مزاج تہاڈا ذوق ہے لیکن ایتھے سبحان اللہ کہن دے نال کچھ دینا تے نہیں پیندا لیکن لب بڑا کچھ جاندا ہے. سبحان اللہ. ایتھے مجمع کو چلے چار کے جڑے ساتھی آ کہ نہیں کو تبلیغی ساتھی وہ نہیں کر دیو کھڑے ہاتھ جنہاں جنہاں دے جواب میں وقت لگے نے کرو کٹا. واہ بھائی واہ بھائی واہ. ایک فرقہ تشکیل کر دئیے بزرگوں کر دئیے نگر اجل سے بعد جاؤ گے سارے لگتا تھی پارا کا چلا ہاں تھی دوبارہ جانا نہیں جانا. چلو اللہ پاک یہ سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. دوستو میں یہ گزارش کرنا چاہنا ہوں یہ ہے کہ یہ سارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں جڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ او دے نام دا جنت دے اندر کھجور دا درخت پیدا فرما دیتے ہیں. اور جنوں درخت چاہیے وہ آکھو سبحان اللہ. جنوں نہیں چاہیے وہ چپ رہو ذرا پھر آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرے معزز سامعین اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو اس کائنات کے اندر بھیج کے نا اپنی محبت پیار الفت بلکہ میں ایجن کما تے بھیجا نہیں ہوئے گا کہ اپنی رحمت اونا انہار اس انداز کیتا کہ اللہ پاک نے فرشتیاں نو ایک لکھی کہ اے بندہ مٹی دا میں بنا دیتا ہے تے میں یہ دے چ لگا ماں روح پان. سبحان اللہ. کی کرنا لگا میں روح پان. روح ایک رب دا حکم ہے میں روح پان لگا تے جدو میں یہ دے چ پا دینی نا روح تے پھر یہ ویکھن لگ پینا. سبحان اللہ. یہ کی کرنا ہے یہ ویکھن لگ جانا. تے میں اللہ یہ چاہنا کہ جدو میں یہ جو روح پاواں یہ آنکھ کھولے تے تساں سارے کی کرنا ہے کوئی اوکھی گل نہیں میں کچھ نہیں کہا تساں سارے چوک جانا ہے. کی کرنا ہے تساں چوک جانا ہے. فرشتہ کیا ٹھیک ہے پہلو تو انہاں ایک گل ہو گئی تھی وہ کہ قرآن نے بھی گل بیان کی تھی وہ کہنے کہ یا اللہ پاک کی لوڑ ہے اینو بنانے کی. اینو بنائے گا خون ریزی کرے گا لڑائی کرے گا جھگڑے کرے گا دنیا تے فساد ہوئے گا خون ریزی ہو جائے گی ہر پاسے لڑائیاں جھگڑے ہون گے. تے اللہ پاک نے اٹھے انہاں نوں جواب اس انداز وچ دیتا. اللہ کہندے نے تسی کیوں بول دے ہو تانوں کیڑا پتہ ہے عالم الغیب تے میں ہاں. عالم الغیب کون ہے؟ اوے آون والے وقت دا تانوں تے نہیں نا پتہ تانوں تے صرف اونا پتہ ہے جنہاں میں علم دیتا ہے تانوں نہیں پتہ. میں جاننا کل کی ہون والا ہے بچے کو کی یار بار بار اٹھ رہے تانوں کی پتہ
علاوہ کسی اور نو علم نہیں. بولو بولو سارے, رب تو علاوہ کسی اور نو علم کوئی نہیں. اے فرشتے کہنے لگے یا اللہ نہ بنا, تے اللہ کہندے نے کہ تسی اپنا مشورہ رکھو اپنے کول, میں اینو لگا بنان تے بس حکم دینا ہے کہ جدو اے بن جائے تے تساں جھک جانا ہے. تساں کی کرنا ہے؟ جھک جانا ہے. انجی ہویا, رب نے بنا دیتا. آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی, سارے جھک گئے. قرآن نے ایک بار اشارہ کیتا, قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا, انکار کیا اور تکبر کیا. ابا واستکبرا وکان من الکافرین. اللہ کہتے ہیں کہ اے ایک آکڑ گیا, اینے انکار کیتا, اینے غرور کیتا, اینے تکبر کیتا, او دا نتیجہ اے نکلیا کہ اے ہو گیا کافر. اے کی ہو گیا کافر. تے اللہ کہتے ہیں کہ میرے در دے نال تعلق کافراں دا نہیں ہوندا, ایمان والیاں دا ہوندا ہے. سبحان اللہ. اساں جنہاں من لیا او سن مومن, انہاں نوں اساں درج رکھیا, جڑے منکر ہو گئے او ہو گئے کافر, انہوں اساں دھتکار چھڑیا. تے اللہ انہوں کہتے ہیں چل میرے در چوں دفاع ہو جا, میں تیریاں نمازاں دی مینوں کوئی ضرورت نہیں. توجہ ہے, تیرے روزے دی مینوں کوئی ضرورت نہیں, تیریاں عبادات دی مینوں کوئی ضرورت نہیں, تیریاں تسبیحاں دی مینوں کوئی ضرورت نہیں. تے دوستو توحید نبی ہوندی جا رہی ہے. میں جڑا اشارہ کرنا چاہنا, اے آکڑ گیا کہندا پھر گل سن, جے اس انسان دے پیار تے محبت دیاں پا لئیاں نے تو پینگا, تینوں ہو گیا اے دے نال پیار, اے دے پیار وچ تو مینوں کٹ دتا ہے. تے مینوں بھی قسم ہے تیرے جلال دی, میں تیرے بندے نو انج دا گمراہ کراں گا, اے تیرے در پہ دوبارہ عزت حاصل نہیں کر سکے گا. جیڑی عزت تو اینو اج عطا کیتی ہے, اے دوبارہ عزت حاصل نہیں کرے گا. اللہ فرماندے نے بے ایمانا چل میرے در تو دفاع ہو جا, جا تینوں مہلت دے قیامت تک, میرے بندے نو میرے در تو دور کر, جا تو اپنا پورا دل لا لے, جا تو پورے وسائل خرچ کر لے, جا تو پوری محنت کر لے. اے تو میرے بندے نو ماں باپ کی نافرمانی کرا کے میرے در تو دور لے جا, اے دے کرو چھوٹیاں دی بے شکتی کرا کے میرے در تو دور لے جا, بڑیاں دی بے ادبی کرا کے میرے در تو دور لے جا, مساجد کی نافرمانی کرا کے میرے در تو دور لے جا, میرے احکامات تو دور لے جا. لیکن اینو قسم ہے اپنے جلال دی, تو جا محنت کر, میرے بندے نو میرے در تو دور کر دے. میری رحمت بھی اینی وسیع ہے, شب تو آخر دے اندر جدو میرا بندہ میرے در تو دور ہوئے گا, میری رحمت اس انداز میں چلے گی. میں اپنی رحمت بنا کے کبھی نوح نو بھیجاں گا, کبھی ابراہیم کو بھیجاں گا, کبھی موسیٰ کو بھیجاں گا, کبھی عیسیٰ کو بھیجاں گا. پھر جدو میری رحمت پورے عروج کے آنے گی تے میں آمنہ دا چند بھیج دیاں گا, میں آمنہ دا لال کلاں گا. تے پھر وہ میرا نبی آگے کھلوے گا. جے توجہ ہوئے تے جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے او دے مفہوم نو سامنے رکھ دا ہے تو جملہ دینا, میں آمنہ دا چند بھیجاں گا. تے میں نے لگتا ہے شیطان آندا ہوئے گا کہ وہ آمنہ دا لال کرے گا کی, تو جو میرے مقابلے تے اونوں کرنا چاہنا ہے, وہ کی کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں انہیں کی کرنا ہے, انہیں تے صرف آ کے کھلو جانا ہے. جے تو سبحان اللہ پوری نہ کیتی تے میں تقریر بڑی لمبی کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ. اچھا نہیں جڑے تھکے ہو وہ آکھو سبحان اللہ. اچھا وہ جڑے نہیں تھکے ہو آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو جزاک اللہ. آؤ مختصر کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں کلاں گا آمنہ دا لال. شیطان کہتا ہے وہ کی کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں کرنا. وہ 40 سالہ زندگی گزار کے پاک تے صاف تے سونی تے اونچی تے سچی تے اعلیٰ تے اکمل تے اطیب تے اشرف تے پاک تے صاف سیرت رہ کے جدو لوکاں دے وچ کھلوے گا تے میں اے دا لاکھاں دا دنیا والے ہو. اے شیطان نے تانوں میرے در تو دور کیتا ہے. جے تمہارا عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تے تسی میرے مصطفیٰ دے بن جاؤ, میں تہاڈا بن جانا وا. سبحان اللہ کہہ چھڑو یار, تسی میرے مصطفیٰ دے ہو جاؤ, میں تہاڈا ہو جانا. تے میں کیا پروردگار ہے کیڑا مصطفیٰ ہے جے پیچھے سانو لاننے ہیں. تے آؤ پھر
जे तवज्जो होवे ते तुहानू एक महफिल दा दीदार करावां। ये कौन बैठे ने? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह आमना दा चंद अब्दुल्ला दे दुर्रे यतीम बदरुद्दुजा शमसुज़्ज़ुहा सरवरे कौनैन साकिए कौसर वल्लैल दिया जुल्फा वाला मेरा मुस्तफा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन जे तवज्जो होवे ते मैं अगर इन कमाते पे जा नहीं होएगा अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब हुण जाना जरा अपनी रहमत वाले पैर ते कदम लेके इस कायनात वल चला जा मैं अल्लाह तू जाएगा ते ऐलान कर देंगा तेरे तो पहला मैं सच्चे बड़े कल्ले ने पर तू सब तो बड़ा सच्चा है तेरे तो पहले मैं नबी बड़े कल्ले ने पर तू नबियां का इमाम बन के चला जा तेरे तो पहला मैं आदल बड़े भेजे ने पर तू अदलो इंसाफ का सब तो बड़ा जज बन के चला जा फारूक नगर दे रहन वाले जीता नबी नमन तवज्जो होवे ते मैं अपने महबूब दी इस महफिल वल तक के अक्सर इन कहना होना ये कौन बैठे ने अल्लाह दी रहमत दा आफताब बन के कौन बैठे ने रब दी रहमत दा अलमदार बन के कौन बैठे ने अल्लाह दी रहमत दा मरकज बन के कौन बैठे ने रब दी रहमत दा मंबा बन के अल्लाह फरमाते ने सोनिया एक शैतान ने लोकां नूं मेरे दर तो दूर कर छड़िया हुण जरा तू जाना अपनी सोहनी सीरत लैके अपनी सोहनी सूरत लैके केड़ी सूरत मेरे मुस्तफा दी ए ओ सूरत है कि जे तू वेख के हर बंदा कहंदा जांदा है कि दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं और सोना ए हो जिया जग विचों लभदाई नहीं किवें तेनों जग विचों लभे हज़रत आमिना कहंदियां ने जदों मेरा सोना मेरी झोली विच आया ते मैं आप एदा चेहरा वेख के कहंदी सां ए जदों जनाबे वाला ए मेरी झोली विच आया ते एदी अजमत दी बुनियाद ते मैं मां बन गई पर मेरे जई दुनिया ते मां कोई नहीं होवेगी ए मोहम्मद दी निस्बत दे नाल जेड़ी दाची ने मेरे महबूब नूं उठाया उस दाची दी दुनिया ते दाची कोई नहीं मेरे नबी दी निस्बत दी वजह तो जेड़ी मां ने हलीमा ने मेरे सोने नूं उठाया उस हलीमा दी दुनिया ते दाई कोई नहीं नाना फारूक नगर वाले अगर तवज्जो सब भी होवे एक बारी एडवांस सुभान अल्लाह को मैं जुमला दे ला जावा नाना ए मेरा मुस्तफा है और एदी निस्बत दे नाल जेड़ा अबू बकर इनु अपने कंधे ते उठाएगा उस अबू बकर दे दुनिया ते नबी दा यार कोई नहीं होवेगा साडा ईमान है नबी दा बिलाल दी घड़ी अजमत वाला साडा कीदा है मेरे नबी दा तलहा बड़े मुकद्दर वाला साडा कीदा है मेरे नबी दा जुबैर बड़ी अजमत वाला साडा ईमान है नबी दा उमर उस्मान अली सारे यार बड़े प्यारे ने पर ए कौन है इनू यारे गार कहते ने ए कौन है इनू यारे मजार कहते ने मेरे आका ने सलातो वसलाम आप दी महफिल दे अंदर आप दी संगत दे अंदर ए जदों अबू बकर आ जाए फिर वफावां दियां भी
ابو بکر کلے دا اقرار ایک پاسے سارے منکر ہو گئے ابو بکر کلا تیرا وفادار بن گیا انجدہ وفادار ہویا لوگی تینوں تلواراں لے کے پیچھے لگ گئے ابو بکر تینوں موڈیاں تے چک کے اعلان کردا جائے گا کہ وہ اندھیروں میں بھی کرانا گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا ایک او میرا مصطفیٰ ہے کہ جڑا پہلے دن دنیا تے آیا تے میری امی آمنہ نے میرے نبی دے چہرے ول ویکھیا تے ویکھ کے مسکرا کے کہندیاں نے اے جڑا لال میرے گھر ول آیا ہے اے دا ہور کوئی نام نہیں میں دا نام رکھنی آ احمد میں دا کی نام رکھیا ہے سارے بولو تے احمد دا معنی پتہ کی ہوندا ہے احمد دا معنی کہ جڑا سارے جگ نالوں ود کے رب دی تعریف کردا ہوے یا تے پھر تسی سلو بول دیو تے یا مینوں انج لگ رہا ہے کہ جویں تسی سست ہو کی خیال ہے توجہ ہے سب دی یاد آ جڑا سبحان اللہ کے مدینے لے جا ماشاءاللہ مدینے والے بڑے بڑیاں سوائیاں ہیں میں کہڑا کوئی جہاز لے کے آنا ہوں کہ میں تمہیں بھاگ مدینے میں تے آپ کئی سالوں تو تر سنا پیا مدینے حضرت جی مولانا ڈوگر صاحب اور جنہیں میرے محبوب نے دیوانے پر مولانا عبدالحمید بٹو رحمۃ اللہ علیہ تھے گل کرتے ہوئے ساتھ وہ جدو اس مجمع کے شوق نو ویندے سن تے کہندے ہوندے سن کہ اس شم نبوت کے اس جیڑی شمع مدینے پہ لگدی ہے اس شم نبوت کے پروان ہزاروں ہیں کوئی پوچھے مولوی صاحب کتنے پروان ہے میں آکھاں گا ابو بکر ود تک یہ بھی میرے مصطفیٰ دا پروان ہے اور تو عمر ود تک رہے یہ بھی مصطفیٰ دا پروان ہے تو عثمان دے علی ود تک رہے یہ بھی میرے نبی دے پروانے نے طلحہ تے زبیر ود تک رہے یہ بھی میرے نبی دے پروانے نے بلال تے یاسر ود تک رہے یہ بھی میرے نبی دے پروانے نے نہیں صحابہ تابعین اے بڑیاں بلند ہستیاں نے اے کونے انہاں نو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے نے یہ بھی میرے نبی دا پروانہ بن گیا ہے نانا اے کونے امام ابو حنیفہ یہ بھی میرے محبوب دا پروانہ بن گیا ہے امام شافعی احمد بن حنبل امام مالک یہ بھی میرے مصطفیٰ دے پروانے نے نہیں فاروق نگر والے آئے جے توجہ ہوئے تے میں یہ کہنا چاہاں گا اے کونے انہاں نو مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں یہ بھی میرے نبی دے پروانے بن جاتے ہیں مولانا عبداللہ درخواستی یہ بھی میرے نبی دا پروانہ بن جاتا ہے نانا اگر مینوں اجازت دے تے میں یہ کہنا چاہاں گا چاند دا ہوے حق نواز پاویں اعظم تارک ہوے پاویں شعیب ندیم ہوے پاویں علی شیر حیدری ہوے پاویں شاہ الرحمان فاروقی ہوے تے پاویں رائے بندیاں بستیاں نو اللہ اللہ دی صدا نال بلند کرن والا حاجی عبد الوہاب صاحب ہون مولانا الیاس ہون مولانا زکریا ہون اے سارے پروانے بن جاتے نے تے پھر مینوں جھوم کے کہہ دینا کہ اس شم نبوت کے پروان ہزاروں ہیں 5-6 دنوں کو میرا گلا ٹھیک نہیں سی کیا ہی بات آج کو پسینہ آیا تو تھوڑا جا گلا کھل گیا سبحان اللہ نا جی نا سبحان اللہ یہ رو پیا تو میرے میں چپ کرا دیا گھنٹہ لگ جائے پتر میری مان لو ہونا بولیا تو نہ تنگ کرو حاجی صاحب توجہ ہے میرے یہاں ماشاءاللہ ذرا اچھی سبحان اللہ
جو میں کہنا چاہنا غور کر ذرا میں کی سمجھانا چاہنا کیڑی شمع او شمع جڑی مدینے چ پئی جلدی ہے ایک او لینڈ ہے جڑی پاکستان دی گورنمنٹ خاص کر کے وزیر داخلہ صاحب نے انہوں نے لا دیتی ہے قذافی سٹیڈیم وچ نواں بنایا نا وہ سٹیڈیم تعمیر کیتا نے تے او دے جو نہ لائٹاں لاتیاں بعد وچ نمائندے بلا کے کہا چیک کرو کتنی روشنی ہے لوگ کہتے ہیں روشنی بڑی ہے پر سٹیڈیم تو باہر نہیں بھی جاندی نہیں باہر کی ضرورت بھی نہیں میں تو ویسے گل کر رہا کوئی کہتا ہے جی آپ بدل مشینے کیوں لایا جے سنن والا کہتا ہے تے ضرورت ہی اینی کوئے اے میرے رب کریم آج تیرا مصطفیٰ ہے ایک کیویں دا مصطفیٰ تے کیویں دی نور تے کیویں دی لے دے اللہ فرماتے نے اے او میرا مصطفیٰ ہے جنوں دنیا دے گھل کے میں اعلان کر دیتا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا دنیا تے جانے تے اینے چمکنے اینے کی کرنے نا اینے جا کوئی سونا سبحان اللہ کھوئے نا اینے جا کوئی سونا نا اینے جا کوئی اچھا سونا پتہ کتا ہے سونا ایڈا ہے توجہ سونا ایڈا ہے کہ اپنے تے اپنے رہ گئے بیگانے بھی وے کے گل کہتے ہیں کہ اختلاف مسئلے سے ساڈا ہے وے پر محمد جا سونا کوئی نہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو خود کہتے ہیں کہ میں علیہ مسلمان نہیں سا ہویا تے میں روم کے دربار اس کھڑا سا کہ شاہ روم نے سوال کیتا کسی نے دسیا کہ عرب جو نبی عرب نے دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں آخری رسول ہوں تے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف اعلان ہوا کہ کوئی بندہ عرب جو ہے جو آوے وہ آ کے مینوں او دے بارے کوئی میں معلومات حاصل کرنا چاہنا کہ کہتے ہیں کہ مینوں طلب کیتا گیا بادشاہ تخت تے بیٹھا ہے نال وزیر نے بڑے مشیر بیٹھے نے تے اونے بادشاہ نے پہلا سوال کیتا مینوں کہتا جی تسی عربی ہو جی میں عربی ہاں اچھا اونوں جان دے ہو سبحان اللہ ہن جڑے نا اے فرنٹ سیٹاں نے اے ذرا میرا ساتھ دے آ سبحان اللہ کہتے ٹھیک ہے توجہ اونوں جان دے ہو تے حضرت ابو سفیان کہندے نے جی اونوں اسی انہوں تے مٹی دے ذرے بھی جان دے سبحان اللہ اساں آپ چشم دیداں او جڑی گلی وچوں لنگ جاندا ہے کوئی بندہ بابا دیر تو بعد اتھوں گزرے تے وہ خوشبو سونگ کے دس چڑھ جائے کہ اتھوں آمنہ دے چند دا گزر ہویا ہے ایویں تے نہیں سی نبی علیہ السلام ایک روایت ہے پاویں ضعیف ہی ہے کیونکہ یہ مقابلے پوری میں وہ مفہوم عرض کر دینا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مکے دی وادی اب لا الہ الا اللہ دی سلام دے رہے لوگوں کو رب ول بلا رہے تے ایک بڈھی مائی نال ملاقات ہو عورت بڑھیا سی اودے نال ملاقات ہوئی تے وہ عورت پتہ کی کہندی ہے نبی علیہ السلام دے کولوں گزری تے کہندی ہے میں ہن مکے چ نہیں رہنا میں ہن شہر ہی چھڈ دینا میں ہن ایتھے نہیں رہنا تے حضور دے کولوں گزرے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے امی جی سبحان اللہ میں نوں لگدا ہے کہ مائی نے میرے نبی دی آواز تو ہی اندازہ لا لیا ہونا ہے کہ اج تک مینوں تے ایڈے پیار نال کسے بلایا ہی نہیں سبحان اللہ حضور کولوں گزرے تے کہندی ہے میں شہر نہیں رہنا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اماں کیوں نہیں رہنا خیر تے ہے اس شہر نوں کہندی پتر تینوں نہیں پتا ساڈے شہر دے وچ ایک جادوگر آیا ہوا ہے او ایڈا بڑا جادوگر ہے کہ جیڑا بندہ انہوں غور نال ویکھ لیندا ہے نا او 360 بتاں نوں چھڈ دیندا ہے تے ایک رب دا عابد بن جاتا ہے اچھا ایڈا بڑا انقلاب کہندی ہے ہاں نبی رسول اللہ فرماتے ہیں
بڑے بڑے دشمن بھی وہ کو لنگن حضور نے کیا آخیا ہوگا تینوں کی میں پتا کہہ دیا اگلے دن ابو جہل نے عمر نو کلیا انہیں کو کانفرنس ہوتی تو میں تے جملہ دینا یہ تے شادی کی تقریب ہے جہدے میں صرف ایک تہاڈے کو یہی کہہ سکنا کہ مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ کہندی ہے جی وہ جڑا نا وہ بھائی کہندی ہے وہ جڑا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن ابو جہل نے عمر نو کلیا تلوار دے کے نال اعلان کیتا سو کہ 100 اونٹ انعام دیاں گا جا جا کے محمد دا سر لے کے آ تے عمر بڑے پروٹوکول نال تلوار چوک کے ٹر پیا تے جدوں نبی دی محفل وچ پہنچیا ہے جدوں دی محفل وچ پہنچیا ہے تے پتہ نہیں کی ہو گیا سو اوتھے جا کے کھڑا ہو کے کہنے لگا اے ابو جہل میں تینوں تکنا وال تو کائنات دا جھوٹا نظر آنا ہے محمد نو تکنا تے ایویں دیا سچا کوئی نہیں میں جدوں دی محفل وچ آیا تے مینوں اتھے آ کے پتہ چلے ہے ایڈا سونا چہرہ جھوٹیاں دا نہیں ہوندا نالے اے شیر لین والی جگہ نہیں اے شیر دین والی تھاں ہے اے شیر دین والی جگہ ہے تے میں عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہن مائی کہتی ہے پتر گل سن او دے کولوں تو بھی ذرا بچ کے رہی ہن میرے نبی نو نصیحتاں کرن لگ پئی آندی ہے تو بھی ذرا او دے کول بچ کے رہی توجہ ہے یہ سبحان اللہ خود جملہ آندی ہے وہ بڑا بڑا جادوگر ہے جیڑا او ویندا ہے او بھی او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے جیڑا او دے کولوں لنگدا ہے او بھی اونوں من جاندا ہے جیڑا اونوں سنگدا ہے او بھی اونوں من لیندا ہے تے تینوں نصیحت اے میں مائی آ دی تو ذرا او تو بچ کے رہی حضور فرماتے ہیں اماں مینوں چھڈ پہلو تو بچ کے بکھا تو بچی تے پھر گل کری کہندی اچھا خیر ٹر پئی نبی علیہ السلام نو یہ گل کہندے نے اماں گل سن تو ہے بزرگ تے میں محمد جوان ہاں میں کی ہاں جوان تے پھر لوکی عمر دے حساب نال جوان ہوندے نے کوئی کہنا جی آ کہ 18 سال دا ہے تے جوانی وچ پیر رکھیا ہے آ 20 سال دا پھر بڈھا تے بندہ اپنے آپ کو مندا ہی نہیں میں کئی بندے ویکھے نے جنہاں دی داڑھی ایک دا بال چٹا ہوے تے روز رات کٹ چھڑدے کہ کوئی یہ نہ کہ بڑھاپا شروع ہو گیا حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ بندیا تیرے انہاں چٹیاں والا دا تے میرے حیا ہی بڑا ہوندا گناہ کر کے آ جا تے آ کے صرف بہ جا میرے در میں یہ نہیں ویکھنا تو منگنا کی ہے میں یہ ویکھنا ہے کہ تو سفید وال لے کے آیا ہے چل اج کہنا تیرا کام ہے عطا کرنا میرا کام ہے حضور علیہ السلام مائی نو کہندے نے اماں پہاڑ مینوں دے دے بوجھ تیرا میں چک لینا تے چل جتھے جانا میں تینوں چھڈ آؤں وہ مائی دے نال نبی علیہ السلام ٹر پے تے کہندی ایک مقام تے جا کے نا جدوں وہ مائی کہندی ہے پتر بس ہن میں اگے کلی جانی ہے نبی علیہ السلام نے سامان دے حوالے کیتا تے واپس مڑن لگے تے مائی نے کھڑا کے آندی ہے پترا تینوں پہلو کدی اتنے ویکھیا نہیں اپنا نام تے دس سبحان اللہ پہلو کدی تینوں اتنے ویکھیا نہیں میں تے اپنے سیدھا کردی اتنے آ گئی ہوں تے کو اپنا تعارف تے کرا مینوں تے تو کسی چنگی ماں دا لگنا سبحان اللہ ہائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیچھے مڑ کے مائی ال ویکھیا تے میرے نبی دی آنکھاں چ آنسو آ گئے میرا کملی والے دی آنکھاں چھم چھم بسن لگ پیاں تے نبی علیہ السلام اس مائی ال ہو کے کہندے نے اماں جڑے جادوگر تو چل کے اے مکہ چھڑ کے پہ جانی ہے میں محمد او ہوئی ہوں تے کہندے نے کہ مائی نے اپنا سامان اوتھے ہی سٹ دتا تے میرے نبی دے قریب آ گئی آ کے کہندی ہے پترا جے تو جادوگر یا جادوگر تیرے ورگے ہوندے نے تے میں دعا کرنی ہاں اللہ کرے سارا جگ کی جادوگر ہو جائے کہ میں کماتے بے جا نہیں ہوئے گا کہ میرے اس مائی نے سارے جگ نو دعا دے دیتی جویں دیاں زلفاں مصطفیٰ دیاں نے اللہ کرے سارا جگ میں دیاں زلفاں رکھ لوے جویں دی داڑھی میرے مصطفیٰ دیے اللہ کرے سارا جگ میں دی داڑھی رکھ لوے جویں دا کردار میرے مصطفیٰ دا اللہ کرے ایویں دا کردار سارے جگ دا ہو جائے جویں دی چال تے چلن میرے مصطفیٰ دے
کر لینا جناب والا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا مائی نے سامان سٹیا آندھی پترا انہوں چھڈ کلمہ پڑھا سبحان اللہ کی کر کلمہ پڑھا پڑھا تے میرے محبوب مسکران لگ پے میں کہ یار بیٹا تسی ہسے کیوں مسکرائے کیوں حضور فرماتے نے جدوں کوئی میرا کلمہ پڑھدا ہے تے مینوں اس گل دی خوشی ہوندی ہے کہ رب نے اینو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتا جنت کا کی عطا کر دیتا ہے اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے بندہ جو بھی کرتا رہے دوسرا مسئلہ یہ ہے یار جنہیں دیکھو ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایج کر کے ایک مقام پہ کھڑے نے جہاد جا رہی ہے صحابہ لڑ گئے لڑائی ہو رہی ہے کفر کے نال تے ایک بندے نے ایج کر کے میرے نبی نے چہرے وال دیکھا توجہ تے چہرے دے حسن کو متاثر ہو کے کہنے لگا تسی اللہ کے سچے نبی ہو سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں تے وہ کہتا ہے کہ جے میں تہاڈا کلمہ پڑھاں جے میں ایک گل مان لاں کہ تسی سچے ہو تے مینوں کی ملے گا سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ مینوں کی ملے گا حضور فرماتے ہیں تو کلمہ پڑھ دنیا تے میری غلامی سبحان اللہ تھک گئے ہو یار دنیا تے میری غلامی آخرت وچ رب دی طرفوں جنت دا اعلان ہے وہ کہتا ہے اچھا ہور کی لبے گا حضور فرماتے ہیں تو کلمہ پڑھ ہیں تے وہ آپ ہی کہنے لگے شافی کہندے نے میں تے کلمہ پڑھا تے پڑھ کے لڑائی کرا تے لڑائی کردا کردا شہید ہو جاواں سبحان اللہ کتھے جاواں گا حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ صحابہ کہندے ہوندے سن کہ اسی جدوں اللہ دے رسول دی محفل جانے ہاں نا تے نبی علیہ السلام جدوں جہنم دا ذکر کردے نے نا جہنم دا تے سانوں کہندے جہنم سامنے نظر آن لگ پیندی سی انج کر کے حضور علیہ السلام بیان کرتے سن سمجھانا سے مسئلہ تے جدوں نبی علیہ السلام جنت دا ذکر کرتے سن تے سانوں انج لگدا سی جویں اسی جنت دے وچ پہ پھر رہے ہیں ایڈا خوبصورت انداز میرے مصطفیٰ دا ہیں وہ صحابی کہندے نے میں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں کتھے جاواں گا حضور فرماتے نے جنت وچ جائے گا سبحان اللہ یا اللہ سبحان اللہ کیوں نہیں جنت وچ لے جا سبحان بار بار تسی شروع ہو جاتے ہو میں تو پہلے کیا سی میں لمبی تقریر نہیں کرنی طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کا لفظی ترجمہ کر کے انشاءاللہ اجازت لینے والا ہوں ان قریب بس 2-4 منٹ توجہ مائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مائی نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئی میں کیا میرے پروردگار ایک کیڑا تیرا مصطفیٰ ہے اللہ فرماتے نے اے جے سونا بھی کوئی نہیں حسین بھی کوئی نہیں اے جمال والا بھی کوئی نہیں اے سیرت بھی کوئی نہیں اے میرے رب کریم اے محمد کریم دی سیرت تے عظمت او دی گل صرف مولوی نہیں کر دے اے سیرت دی عظمت دی گل صرف پیر نہیں کر دے محمد کریم دی عظمت دی گل صرف شب زندہ دار نہیں کر دے صرف متقی تے پرہیزگار نہیں کر دے دنیا بھر شاتو اپنے سونے دیا شانہ بیان کرنا ہے اللہ اور تم ادھر دش تیرے محبوب دی عظمت کتنی زیادہ ہے اللہ فرماتے نے اتنی زیادہ ہے اے جدو دنیا تے آئے نا اے تو پہلا 1,26,000 نبی آئے نے پر اینو زمین تے بٹھا کے میں اعلان کر دیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مکمل کر دیتا ہے اور دنیا دے اندر جیڑا بندہ نجات چاہتا ہوئے گا اور میرے محبوب دی سیرت بنا کے آوے گا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے نال راضی ہو جائے پاوے کوئی ٹول پہ بجاتا ہے وہ بھی رب دی رضا چاہتا ہے پوچھ کے دیکھ لو پاوے کوئی گرجے بن جاتا ہے وہ بھی رب نو راضی کرنا چاہتا ہے پاوے کوئی مندر بن جاتا ہے انہوں پوچھو بھی آکے گا میں رب نو راضی کرنا چاہتا میں آکھیا میرے پروردگار تم ادھر دسنا کہ تو راضی کیویں ہونا ہے اللہ فرماندے نے میں راضی ایویں ہونا وا قل ان کنتم
ایسی چیزاں نے کہ بندہ انہوں اپنی زندگی چوں کڈ نہیں سکتا دسو بندہ انہوں اپنی زندگی تو جدا کیا جڑے بندے کو پیسے بہتے آ جان وہ گھر فوتگی نہیں ہوتی دسو یار ہو جاتی ہے تے جڑا ماڑا ہوئے وہ گھر اولاد نہیں ہوتی بول چھوڑو نا یہ عطا کس کی ہے یہ تو عطا اللہ کی ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ خود کہتے ہیں ساری دنیا ایک کر کے بری ہو جائے جی فرعون برا سی میری خدائی کوئی فرق نہیں پڑتا ساری دنیا انج کر کے اچھی ہو جائے جی حضرت عیسیٰ اچھے سن میں میری خدائی کوئی اضافہ تو ساتھ جو کمانا لہا ماں کا سبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ جو تسی دنیا تے کمانا ہے وہی تو انواع آخرت میں بڑھنا پہنا ہے وہی تو انواع آخرت میں ملنا ہے کہ یا اللہ میں تے صرف اے جانا کہ مینوں انج دے طریقے دس دے کہ تو میرے نال راضی ہو تو میرے نال کی ہو جائے راضی ہو جائے اللہ فرماتے ہیں میں لمبی چوڑی کتوں دی بڑا کے گل نہیں کرتا میں گل مکدی مکانا آئے میرا مصطفیٰ سر دیاں زلفاں تو لے کے تے پیراں دے ناخناں تک اے مینوں بڑا ہی پیارا ہے سبحان اللہ اے کی ہے مینوں بڑا ہی اے تے پھر میرا مصطفیٰ ہے اوے مینوں تے پیراں نال لگن والی مٹی بڑی پیاری ہے سبحان اللہ ہن پھر نہ کہے کہ خطیبانہ جملہ ہے خطیبانہ نہیں اے تواڈے ذوق دے مطابق جملہ آیا ہے کہ میرا سونا جتھے پیر رکھے اسی اس جگہ نو جگہ رہن ہی نہیں ملتے قرآن بڑا چھڑ دے نہ یقین آوے مکہ ویکھو مدینہ ویکھو بدر ویکھو اے میرے نبی دا غار ویکھو مزار ویکھو جتھے نبی دا ایک شعر آیا پڑھنا دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ سوچی پہ گئے ہو پتہ نہیں ان کی جواب دینا ہے اس کا شعر یہ اور کچھ نہیں کرتا کی خیال پڑھ دیا میرا بھی وعدہ ہے کہ یہ تو بعد اور کوئی شعر نہیں پڑھانا اس کا پہلے شیرہ کا کی اشر کیتا ہے توجہ تو سمجھان لے گل کرنا میرے وجہ لگتا اللہ فرماتے نے سنیا اے مکہ ایتھے تو اپنا پیر رکھ تاکہ تینوں منن والے دا عقیدہ بن جائے کہ سونے دے در دے ذرے نہیں جڑا نبی نال پیار کردا ہے او آکھو سبحان اللہ سونے دے در دے ذرے سونے جنہ نہیں رکھی پریشان نہ ہو گئی تیرے چادر ہے وہ پہلے دیں پریشان نہیں ہونا میں اگلا تو کہنا داڑھی پہ اے تواڈے دل وچ رب نے پانا کنے پانا ہے اسی کبھی کسی نال دھکا کر سکدے ٹھیک ہے نا اے جڑی ہے نا داڑھی قیامت والے دن ایک بندہ آ کے گل کرے یا اللہ توجہ ہے یا اللہ مینوں چھڈ دے مینوں معاف کر دے اللہ یہ گل کہن گے کہ کس بنیاد تے تینوں معاف کروں میں تیرے عملاں نوں جاننا ہے کس بنیاد پہ کوئی اللہ کے عمل میرے کا بھی تینوں پتہ ہے کلمہ میں پڑھیا مسلمان بھی میں ہے مگر کیا باتیں بھی میرے کو کاٹے ہوئے ہیں لیکن اللہ میں اے یار میرا بھائی ہے یہ بیچارے نے اگے جیب جو پٹوا ہوئے رومال کے وچ صرف 50 روپے سن تے میرے شاہ کے آخری 10 بھی میرے دے بیٹھا ہے یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے جنہ کو نہیں وہ اٹھ کے لگے ہوتے جنہ کو ہے وہ چادر لے آئے ان کو سب نہیں کرا یار یہ پیسے واپس دے حاجی صاحب یہ 100 روپیہ ہے بھائی یار نہیں یہ میری طرف ہو رہا جی چلو نہیں میں ویسے کہہ رہا کہ بیچارہ کیونکہ وہ اتنے بیٹھا سی پہلے بھائی یار اتنے بیٹھے سی تے اینا باہر محبت اللہ پاک دل وچ گل پاندا ہے محبت والے تے تسی بھی آؤ پر بڑے پرم جاندی ہے تواڈی ہے پورا نو آوے تے پھر میں کہا کہ تسی بھی محبت والے سنو ذرا شعر غور نال سننا سونے دے در دے ذرے
قسم سنت بڑی اونچی شے سنت بڑی اونچی شے سانو دے نبی دے پیراں نال لنگر والے مٹی دے سرے نال بھی بڑا پیار سونے دے در دے ذرے بدروئی لال بن گئے قدماں نوں چوم کے روڑے ہیرے دے لال بن قدماں نوں چوم کے روڑے ہیرے دے لال بن گئے ہیرے دے لال بن گئے اور جنہاں دے پیاں نظر جنہاں دے نظرہ بہ گئیاں ابو بکر ہوئے تے صدیق بن جائے نظر بہ جائے عمر ہوئے تے فاروق بن جائے جے نظر رحمت بہ جائے عثمان ہوئے تے ذوالنورین بن جائے جے علی ہوئے علی دے پروانے ہر محفل وچ نظر آندے نے تے نالے جھوم دے نے تے نالے علی دی صورت ول ویکھ کے کہندے نے کہ سونا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سارے صحابہ نوں سن لے تو سن لے حق مندا ہے علی والا مندا ہے علی والا میں گزارش کرنا چاہتا سا کہ جنہاں دے پیاں نظر آپ ایک مقام پہ تشریف فرما دے بس 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں ایک مقام پہ میرے جزاک اللہ پہ ایک بھائی تھکیا پہ انہیں میرے جگہ شاہ کے بعد اعلان کرنا آؤ بھائی روٹی کھل گئی ہے بس آخری بات ہے میرا یہی بات ہے انشاءاللہ پوری کرتا ہوں حضور علیہ السلام صحابہ دے میرے صحابہ دے مجمع میرے نبی بیٹھے نے تے حضور نے اچانک حضرت بلال کو حکم دیتا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا اٹھ یار اذان ہی پڑھ دے ہوں حضرت بلال علیہ کر کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال نے اذان پڑھی کیونکہ وعدہ کیتا ہے بھائی نال میں جنہیں اعلان کیتا سی حضرت وعدہ کیتا ہے کہ تقریر جلدی تفصیل جلدی زیادہ اشارہ دینا حضرت بلال نے اذان پڑھی تے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے تے خود ہی راوی نے روایت دی کہندے نے کہ بلال نے اذان پڑھی تے میں بچہ سا تے مسلمان پوری سا کلمہ نہیں سی پڑھیا تے میں بلال دی نظراں لاندا سا جنہوں پنجابی کہندے نے سانگاں چینگے میں بلال نوں چھیڑنا تنگ کرنا طرز کرنا ایک منٹ بھائی صاحب میرے بولو نہ ہی چھڈ دو جتھے جو کچھ ہے حضرت بلال اذان پڑھی تے حضرت ابو محذورہ کہندے نے کہ میں نا اذان سانگا لایا تے نبی علیہ السلام بیندے سن وہ جڑا میں کہ شعر پڑھیا نا کہ جنہاں تے پیاں نظراں اے دیکھو نظر پئی اے نظر پئی حضرت ابو محذورہ بیٹھے نے کہندے نے کہ حضور علیہ السلام نے نا حضرت علی کو حکم دیتا کہ اس منڈے نوں پاڑ سبحان اللہ تے انہاں حضرت علی بلا کسے نوں مسن دیندے نے کیا ہی بات ہے بولو نا سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھال ماری تے سیدھے ابو محذورہ دے اوتے کہندے نے میں نسن لگا تے علی نے مینوں پھڑ لیا میں کہا تیری بڑی قسمت ہے کہ تینوں علی نے پھڑ لیا سبحان اللہ حضرت علی نے بازو نوں پڑھیا تے حضرت ابو محذورہ نوں لے کے تے میرے نبی دی عدالت وچ آ گئے تے لیا دنیا تے تو میرے نبی دی جج ہے تے مینوں بتا سبحان اللہ اللہ کی قسم میں پاکستان کی عدالتوں کی بات نہیں کرتا میں پوری دنیا کی عدالتوں کی بات کرتا ہوں اے میرا نبی او جج بن گیا ہے میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا محمد میری محمد دی بیٹی فاطمہ دی اگر چوری کرے تو میں اودے بھی حق پٹ کے ثابت کراں گا محمد نو اولاد پیاری نہیں خدا دا دین پیارا ہے مینوں خدا دا دین پیارا ہے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ نو سامنے لایا اور حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں پہلے میں چھیڑتا تھا تے ہن میں اج کر کے سامنے بیٹھا سا چپ کے کیوں کہ نبی دی آنکھیں تے رو بھی بڑا ہے سبحان اللہ نبی دی آنکھیں تے رو بھی بڑا حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مینوں گل کی اے منڈیا میرے ہاتھ ویکھ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میں ڈردا سا چکدا سا دھیان نہیں کیتا سی نبی علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ ویکھ میں کر کے ویکھیا اکھ کھولی ویکھیا ویندا ہی رہ گیا سبحان اللہ پہلے کبھی یہ کر کے ویکھیا ہی نہیں سی ایڈا نیڑے ہو کے اگر کسے ویکھیا کہ انہوں صدیق کہتے ہیں پہلے کبھی
ویکھے ہی نہیں سی کہندے نے کہ اج میں نیڑے حضور فرماتے نے کی کردا سی میں کہ جی میں بلال دیاں نقلاں لاندا سی اچھا کیویں لاندا سی تے کہندے سن گل سن کے یاد تے مینوں بھی ہو گئی سی بھاویں نقلاں ہی لاندا سا یاد تے ہو گئی سی کہندے نے کہ میں اوویں بلال نوں انج کر کے کناں تے ہاتھ دھر لے تے میں آکھیا اللہ اکبر کہندے نے کہ نبی علیہ السلام نے میرے نوں ویکھیا بڑے غور نال ویکھیا مینوں کہندے نے اگے پڑھ میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دو باری پڑھیا حضور فرماندے نے اگے پڑھ میں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ اختلاف سی مکے والے دا نبی علیہ السلام نے کہ منتے نہیں سن کہ تو اللہ دا رسول آندے حضور اللہ کو رسول بنانا سی بندہ ہی لبا رسول بنانا ہوندا کسی فرشتے نوں بنا کے کردا ہیں اودوں آندے سن بشر رسول نہیں ہو سکتا آج آندے نے رسول بشر نہیں ہو سکتا ہے پر جو میں کہنا چاہتا ہوں میں ادھر آتا ہوں حضرت ابو معذورہ سامنے بیٹھے نے تے حضور کہندے نے اے جڑا تو جملہ پڑھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ پھر پڑھ حضرت ابو معذورہ کہندے نے میں دو باری پڑھیا تے حضور فرماندے نے اینو ایک باری پھر پڑھ تے حضرت ابو معذورہ کہندے نے کہ میں تیسری باری پھر پڑھیا ہن نبی علیہ السلام نے کر کے اپنی شہادت والی انگلی یہ پتہ کیڑی انگلی ہے وہ جڑی چاند نال اٹھے تے او کھڈاونا بن جاتا ہے اے اپنی انگلی حضرت ابو معذورہ کہندے نے کہ نبی علیہ السلام نے انگلی میرے دل تے رکھ دی میرے دل تے رکھی ادھر نبی دی انگلی میرے دل تے آئی ہے تے ایمان دل دے وچ بڑھ گیا ہے فرمایا میں روਣ لگ گیا میرے بدن تے کب کبھی تاری ہو گئی میرا دل ایمان نال مزین ہو گیا اور میں نالے نبی دے چہرے ول ویکھا نالے میری زبان میرا ساتھ نہ دے نالے میں مصطفیٰ دے چہرے ول ویکھا نالے میری زبان پینن کھڑاندی ہے بالآخر میں رو کے بولیا میں کیا یا رسول اللہ ہن میرے کول اذان نہ سنو بلکہ اپنی زبانوں مینوں کلمہ پڑھاؤ تاکہ تانوں من کے میں تہاڈا غلام بھی بنا رب دا بندہ بھی بنا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے دوستو میں گزارش ہی کرنا چاہنا زندگی دے اندر خوشی تے غمی عام ہی شانے اللہ کہندے نے بندے تیری زندگی دی غمی او دے اندر طریقہ میرے مصطفیٰ دا ہونا چاہیے خوشی دا عالم ہوے طریقہ میرے مصطفیٰ دا ہونا چاہیے پاویں فوتگی ہو جائے فقیدگی ہو جائے تے پاویں گھر دے اندر شادی دا ماحول ہوے انہاں ماحول دے اندر تو نبی دی سیرت نو اپنا لے میں انہاں دونوں عملاں نو عبادت دا رنگ عطا کر دیا گا اور میں دعوے نال کہنا کہ جنہاں دوستاں نے شادی دے اندر سنت عمل نو اے نکاح والی سنت جڈی سوکھی سی اساں اونوں اڈا ہی اوکھا بنا دتا اے نکاح والی سنت دے اندر جیڑا بندہ میرے نبی دی سیرت نو مد نظر رکھے گا اللہ کہتے ہیں یہ صرف نکاح نہیں اے تے باعث اجر اور ثواب دا کام ہے دسو اپنے اسی طرح دیا میں ویسے تواڈے پنڈ شاید ایک دفعہ پہلے بھی آیا مینوں لگدا ہے بڑی پرانی گل ہے لیکن ادوں بھی کوئی شادی کا ہی موقع سی ہوں میں ایک وعدہ لینا چاہنا ہے تسی خود وعدہ کیتے بیٹھے ہو سارے لیکن کوشش کرتے ہو کہ اپنے بچیاں تے بچیاں دیا شادیاں دے اندر اسی خرافات اور دین تو دوری والے کام نہیں کریں گے بلکہ اسی طرح لوگوں کو اللہ کے گھر وچ جمع کرنے کی کوشش کریں گے وعدہ کرتے ہو اللہ پاک میرا تہاڈا حامی ناصر ہوے اور اے رانا برادران کے جنہاں نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے وآخر